المجيد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام القبلتين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. لائق سب احترام جملہ سامعین و ناظرین و حاضرین، بحمد تعالی جامع مسجد گلزار حبیب خیر کتونی جمعۃ المبارک کی اس نشست میں درس قرآن کے ساتھ حاضر ہیں. دعائے کہ مالک کائنات مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. عنوان گفتگو کے طور پر میں نے سورۃ الفاتحہ قرآن کریم کا پہلا پیج، پہلی سورت، اس کی ابتدائی 5 آیات کی تلاوت کی ہے. آج گفتگو آیت نمبر 5 اہدنا الصراط المستقیم، یہ آیت مبارکہ، اس پر ہم گفتگو کریں گے اور اس کے ضمن میں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، جن کا کل یوم ولادت تھا، ان کی خدمت میں چند کلمات گوش گزار کریں گے، ان کے ساتھ اپنا اظہار عقیدت کریں گے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اہدنا، یہ پہلا کلمہ، پھر فرمایا الصراط، یہ دوسرا لفظ، اور المستقیم. یہ آیت مبارکہ 3 لفظوں پر مشتمل ہے. اگر اس پر غور کریں، ہم زندگی کے اندر جو بھی نماز ادا کرتے ہیں، اس کی ہر رکعت کے اندر اس آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کچھ مانگتے ہیں. ہم کبھی غور کریں، بظاہر تو قرآن کریم کا ہر لفظ اپنے اندر بے شمار معنی، معارف اور مفاہیم لیے ہیں. ہم جتنی مرتبہ بھی قرآن کریم پر غور کریں، تلاوت کریں، تو ہر دفعہ کوئی نہ کوئی نیا عقدہ کھلتا، ہر دفعہ کوئی نہ کوئی نیا نقطہ ملے گا، کوئی نیا عقدہ کھلے گا، نیا علم ملے گا. اس لیے کہ تمام علوم کا مجموعہ قرآن کریم، یہ بظاہر تو 3 الفاظ نظر آتے ہیں، مگر ان 3 الفاظ میں رب کائنات نے ہمیں دیا گیا. پہلا لفظ فرمایا اہدنا، ہمیں ہدایت فرما، ہمیں دکھا، ہماری رہنمائی فرما. یہ شعور ہے. کیا ہے؟ شعور. جب بندے کو پتا چل جائے کہ میں ہدایت پر نہیں، مجھے ہدایت کی ضرورت ہے، پتا چل جائے اور بندہ رب کی بارگاہ سے مانگے، اور یہ پتا چل جانا اور اس کی بارگاہ میں دست دعا بلند کرنا،
اس سے انسان کو شعور ملتا ہے۔ تو سب سے پہلا لفظ کہ اہدنا، اے مولا ہمیں شعور عطا فرما، ہمیں راستہ دکھا، ہمیں ہدایت کا شعور عطا فرما، فہم عطا فرما۔ اور اگلا لفظ الصراط، یہ ہے مقصد، کہ ہمیں مقصدیت کا شعور عطا فرما، کہ ہماری زندگی بے مقصد نہ رہے، با مقصد بن جائے۔ صراط راستے کو کہتے ہیں، یعنی منزل تک پہنچنے کا راستہ دکھا۔ اور جب راہ مل جائے تو پھر تیسرا لفظ فرمایا کہ المستقیم، جب راستہ مل گیا، راستے پہ چلنے کا شعور مل گیا، تو پھر اس راستے پہ چلنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس پہ استقامت اور مداومت اختیار کرنی ہے، اس پر ہمیشہ قائم اور دائم رہنا، اس پر استقامت رکھنی ہے۔ اور ہم عرض کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ مولا ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، شعور مل گیا، منزل کا راستہ مل گیا، اور اس پہ چلنے کا طریقہ بھی مل گیا۔ ہر نماز کے اندر ہم دعا کریں، اور پھر ذرا اس منظر کی طرف بھی نگاہ کریں۔ وہ وقت بھی تھا کہ جب اللہ جل مجدہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا نائب بنانا چاہا، تو ادھر ابلیس اور باقی فرشتے، اس وقت یہ ابلیس شیطان یہ ملائکہ کا استاذ تھا۔ رب کائنات نے کہا کہ میرے آدم کو سجدہ کرو، سارے سرمسجود ہو گئے سوائے اس شیطان کے، ابلیس کے۔ رب کائنات نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دی۔ جب رب تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے نکالا تو وہاں اکڑ کر آیا۔ رب تعالیٰ نے پوچھا کہ کس بات نے تجھے میرے آدم کو سجدہ کرنے سے روکا؟ تو وہاں اس نے تکبر کیا، گھمنڈ کیا۔ اور تکبر کیا کیا؟ اس نے کہا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ مجھے تو نے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ اس نے کہا کہ میں بہتر ہوں۔ رب نے فرمایا کہ بنانے والا مٹی کو بھی میں ہوں، آگ کو بنانے والا بھی میں ہوں، ہر شے کا خالق میں ہوں۔ جب میں بنانے والا کہتا ہوں کہ سجدہ کرو، اس میں میری حکمتیں ہیں، اور تو کہتا ہے سجدہ نہیں کرنا، جا، تو نے میرے آدم کو سجدہ نہیں کیا، تجھے بارگاہ کو نکال دیتا۔ جب نکالا تو اس نے پھر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا فَبِعِزَّتِكَ، کہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے کہ میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ اب جب گمراہ کرنا تھا تو کنہیں کرنا تھا؟ جو راہ راست پر نہیں ان کو گمراہ کیا جاتا ہے، یا جو راہ راست پر ہوں انہیں گمراہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ بولیے، جو راستے پہ ہوں، جو راستے پہ ہو ہی نہیں، جو پہلے ہی بچے ہوئے ہوں، جو پہلے ہی راہ راست پر نہ ہو، شیطانی چالوں کا مرکز ہو پہلے سے، تو اس پر اس نے کیا محنت کرنی ہے؟ محنت تو وہاں کرے گا جو سیدھے راستے پر
رب کی بارگاہ میں اکڑ کر کہتا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، کہ میں ضرور بھی ضرور، لام بھی تاکید کا اور نون تاکید، نون مشدد یہ بھی تاکید کی، دو تاکیدیں کہ ضرور بھی ضرور لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، کہ میں بھی ضرور بھی ضرور بیٹھوں گا تیرے سیدھے راستے پر، صراط مستقیم پہ ہاتھ لگا کر میں ان کو راہ راست سے پھر ہٹاؤں گا۔ وہ بھی کہتا ہے میں سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، قعد یقعد، اس کا معنی ہوتا ہے بیٹھنا۔ ہم بھی بیٹھتے ہیں نماز میں، دو سجدوں کے درمیان اسے کیا کہتے ہیں؟ قعدہ۔ اسی لیے اسے قعدہ کہتے ہیں کہ بیٹھتے ہیں۔ اس نے بھی کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، کہ میں بھی تیرے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا ہاتھ لگا کر۔ عجیب بات ہے، ہم ہر نماز میں دعا کریں مولا سیدھا راستہ دکھا، وہ بھٹکانے والا وہ بھی کہتا ہے میں اس پر بیٹھوں گا، تو مولا جائیں تو جائیں کدھر؟ فرمایا کہ ضروری نہیں، راستہ ایک ہو، اس راستے پر چلنے والوں کی منزل بھی ایک ہو، مقصد بھی ایک ہونا ضروری نہیں۔ یہ آپ کی بھٹر کوٹلا والی روڈ ہے، رات کو کوئی بیمار ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، آپ مریض لے کر جاتے ہیں، کوئی کسی کام سے نکلتا ہے، کوئی اپنی جاب کی تلاش میں نکلتا ہے، کسی کو ایئرپورٹ جانا ہوتا ہے، سارے اسی راستے پر ہیں، ایئر ممکن ہے اسی راستے پر قذاق بھی بیٹھے ہو، ڈاکو لٹیرے بیٹھے ہو، راستہ تو وہی ہے مگر مقصد سب کا ایک نہیں ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ہاں راستہ تو وہ ایک ہے، ہر نماز میں جس کی تم دعا کرتے ہو، مگر اس راستے پر چلنے والے اور بیٹھنے والے ضروری نہیں کہ ان کی منزل بھی ایک ہو۔ تو مولا یہاں تو دنیا میں راستوں پر اگر کوئی لوٹنے والے ہوتے ہیں تو ان سے پروٹیکشن کے لیے کوئی فورس بھی ہوتی ہے، کوئی پیٹرولنگ پولیس بھی گشت کرتی ہے، کوئی پیٹرولنگ والے بھی ہوتے ہیں کہ وہ پروٹیکٹ کرے مسافروں کو تاکہ کوئی انہیں خدشہ یا پریشانی لاحق نہ ہو پائے۔ تو بھائی تعالیٰ کیا تیرے صراط مستقیم پر بھی کوئی پروٹیکٹ کرنے والا ہے، کوئی مسافروں کو پروٹیکشن دینے والا ہے؟ فرمایا ہاں ہے۔ مولا پھر وہ کون ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا میرا قرآن پر جواب دے دیا۔ رب کائنات نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یاسین مجھے قرآن کریم کی قسم ہے، انک لمن المرسلین، کہ تو رسولوں میں سے ہے، علی صراط مستقیم، اور صراط مستقیم پر۔ اگر لوٹنے والا صراط مستقیم پر ہے تو بچانے والے بھی ادھر، اگر گمراہ کرنے والا صراط مستقیم پہ بیٹھا ہے تو راہ راست پہ چلانے والے بھی ادھر ہیں۔ تو پھر جس کو قرآن سے تعلق بنتا چلا جائے گا، قرآن کے ساتھ جڑتا چلا جائے گا، جس کو قرآن اور صاحب قرآن سے نسبت ہوتی چلی جائے گی، رب کائنات پھر اس کو بھی اس شان کا حامل بنا دے گا کہ ہر لوٹنے والے لٹیرے سے رب کائنات اس کے ذریعے بچائے گا۔ اس کے ذریعے کیا کرے گا؟ بولیے، بچائے گا۔ تو جو قرآن کے ساتھ جڑا ہوگا رب تعالیٰ اس کے ذریعے صراط مستقیم پر چلنے والوں کو شیطانی حملوں سے بچائے گا، وسوسوں سے بچائے گا، شیطانی چالوں سے بچائے گا۔ جس شیطان نے کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، کہ مولا مجھے اپنی بارگاہ سے نکال تو رہا ہے مگر انہیں لوٹنے کے لیے میں وہاں بیٹھا ہوں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ہاں تو اگر لوٹنے والا ہے تو بچانے والے بھی ادھر ہی ہیں، پروٹیکٹ کرنے والے بھی ادھر ہی ہیں۔
تو سب سے پہلے پروٹیکشن کے لیے آقا مجہاں صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم پہ، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جس کو نسبت ہوتی گئی اور قرآن کے ساتھ جو جڑتا چلا گیا، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ عین ممکن ہے کہ یہ شیطان یہ بھی لوگوں کے ذہنوں میں اسی قرآن سے وسوسے پیدا کر اور لوگوں کو گمراہ کر دے، اور اسی قرآن کے ذریعے کچھ ہدایت والے ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے فرما دیا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن کو پڑھ کر کثرت کے ساتھ گمراہ ہو جائیں گے، ویہدی بہ کثیرا، اور اسی کو پڑھ کے لوگ ہدایت پا جائیں گے کثرت کے ساتھ۔ اب ہدایت وہ پائیں گے جو ان پروٹیکشن والوں کے ساتھ جڑ گئے، پیٹرولنگ والوں کے ساتھ جڑ گئے، پروٹیکٹ کرنے والوں کے ساتھ جڑ گئے، اور گمراہ وہ ہوں گے جو دوسری سمت چلے گئے، جن کے دامن کمزور ہو گئے۔ تو عزیزان گرامی قدر، انہیں پروٹیکشن کرنے والوں میں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ بھی ہیں، جن کا کل یوم ولادت تھا، تو چاہا کہ آج ان کا ذکر جمیل کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے انہیں بڑی شانوں کا حامل بنا، بڑی شانوں کا، اور جو شان نسب کے اندر اللہ رب العزت نے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، یوں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی عرب شان کا حامل ہے۔ ہم صحابہ کرام اور اہل بیت کا آپس میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے، ہر کسی کی الگ الگ شان ہے۔ یہ تو ہے ہی سارے سردار۔ صحابہ کرام نے ہم کو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں کسی اور کو نہیں سمجھتے۔ جس جو شان انہیں ملی، فتح مکہ ہو گیا، 10 سے 12 15 ہزار صحابہ کرام کھڑے رسائے، فتح مکہ ہو گئی، بیت اللہ شریف کے قریب، کعبہ کے قریب کھڑے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انتخاب ہوتی ہے تو کسی ہاشمی یا قریشی یا اوس اور خزرج کے یا کسی اور قبیلے کے شخص کی طرف نہیں اٹھتی، وہ ہمیشہ سے بکتے بکاتے منڈیوں میں پہنچنے والے، مکہ کی سرزمین پہ پہنچنے والے بلال پہ نگاہ اٹھتی ہے کہ بلال کل کعبہ کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور آزان دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ فضیلت بھی کسی اور کو نہیں ملی۔ ہم تو ان کے بھی عمل کرنے والے ہیں، اس لیے صحابہ کرام اور اہل بیت میں یعنی بزرگ ہستیوں میں مقابلہ بازی نہیں کرنی چاہیے، سب کا ادب احترام کرنا چاہیے۔ ہر ایک کی الگ الگ شان ہے، ہم ہیں ہی سب کا ادب کرنے والے، ان کا مقابلہ کرانے والے تھے، اس لیے کہ ہر ایک کو الگ شان ملی، اور نسل کے اندر جو شان مولا کائنات کو ملی کسی اور صحابی کو وہ نہیں ملی۔ اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا نور حضرت آدم علیہ السلام سے میرے والد محترم اور والدہ محترمہ تک پاک شربوں سے پاک جسموں رحموں میں منتقل کیا، نسل در نسل۔ کوئی ایک واسطہ بھی، کوئی ایک پشت بھی ایسی نہیں آئی کہ جہاں یہ نور کسی ایسے شخص میں منتقل ہوا ہو جس کا عقیدہ خراب تھا اللہ رب العزت کی بابت، یا جس کے اندر کوئی ایسا عیب تھا جس کو ہم اچھا نہیں سمجھتے، یعنی باعزت لوگ تھے، نہ کوئی عورت اور نہ کوئی مرد جو اپنے کردار سے ہٹا ہو، ایسا کوئی بھی نہیں تھا۔ یعنی پاک سلبوں سے، پاک رحموں میں نسل در نسل منتقل ہوتے ہوئے میرا نور رب کائنات نے میرے ماں اور باپ تک پہنچایا۔ تو جو پاکیزہ نسب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک میرے آقا
تھا وہی نصر مولا کائنات کا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ما کنتو بولا، ما کنتو بولا. وہی نصر میرے آقا علیہ السلام اور وہی نصر مولا کائنات کا. پھر جناب ابو طالب ایک واسطہ، ایک پیڑھی میں، ایک پشت میں، یعنی جناب عبد المطلب سے آپ کے دو بیٹے، ایک جناب ابو طالب اور دوسرے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ جہاں آ کے جدا ہوا. یعنی نسل جو آقا کا وہی مولا کائنات کا حضرت عبد المطلب کا. حضرت ابو طالب اور حضرت عبداللہ میں جدا ہوا، علی اور فاطمہ میں پھر ایک ہو گیا، اور اب قیامت تک جو نسل علی کی ہوگی وہی مصطفیٰ کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، ماشاءاللہ. یہ فضیلت کسی اور کو نہیں ملی. اور سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر اس دور کے اندر مختلف طرح کی باتیں ہوتی ہیں. ہم تو ہر ایک کا ادب کرنے والے ہیں. اگر ماننے پہ آئے تو وہ روایات بھی ہم مانتے ہیں، اور بلا شبہ حق ہے کہ آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو آقا علیہ السلام کے نسب میں ایک چچا ابو لہب، جس کی مذمت میں پوری سورہ لہب نازل ہوئی، جو بعد میں میرے آقا علیہ السلام کے جانی دشمن بن گئے. آقا علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا رہا. جب آقا کی ولادت ہوئی تو یہ خبر اس کی لونڈی سویبہ نے اسے جا کے دی کہ آپ کے بھائی عبداللہ کے گھر یتیم بچہ پیدا ہوا ہے. تو اس نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے اسے آزاد کر دیا، آزاد کر دیا. تو جب ابو لہب کا انتقال ہوا تو خواب میں کسی کو ملا اور اس نے پوچھا کہ بتا تیرے ساتھ کیا ہوا. اس نے کہا میں تو بڑی تکلیف میں ہوں، بڑی شدت کی تکلیف اور بڑے عذاب میں مبتلا ہوں، مگر سوموار کا دن جب آتا ہے اور جس وقت میں نے اپنے بھائی کے بیٹے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ولادت کی خوشی میں اس صحابہ کو جس ہاتھ سے اشارہ کیا تھا وہ وقت آتا ہے تو سوموار کے دن میری ان انگلیوں سے اس ہاتھ سے مجھے بڑی راحت ملتی ہے. ماننے پہ آئے تو ہم یہ بھی مان لیتے ہیں. اور وہ تو دشمن تھا، بس خوشی نے کیا کیا کہ اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے ایک لونڈی آزاد کر دی. مگر جس نے ساری زندگی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کیا ہو، اسلام کی پہلی دعوت اپنے خرچے سے جس نے کی ہو، اور ایک دن نہیں مسلسل 3 دن، پہلے دن آئے قریش مکہ بڑے بڑے سردار آئے، دعوت کی. اب وہ دعوت کھانا کھا کے اٹھ کے چین کو اٹھ کر چلے گئے. آقا علیہ السلام نے بھی بات بھی شروع نہیں کی، صرف کھانا کھایا چلے گئے. دوسرے دن پھر میرے آقا نے فرمایا کہ پھر دعوت کی جائے. جناب ابو طالب نے پوچھا نہیں کہ کیوں کی جائے، کیا وجہ ہے. دعوت کر دی سارے سرداروں کی، پھر وہ اٹھ کر کھا کر چلے گئے، بات نہیں سنی میرے آقا کی. تیسرے دن پھر میرے آقا نے فرمایا، انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ بھتیجے یہ کھانے کھلوا رہا ہے، بکرے ذبح ہو رہے ہیں، جانور ذبح ہو رہے ہیں، کوئی اتنے اخراجات، کیا وجہ ہے، کیوں کر رہے ہیں. نہیں. تب تیسرا دن آیا، سب بیٹھ کے اور سیدنا جناب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ خبردار کوئی سردار آج اٹھ کر یہاں سے نہیں جائے گا، جو اٹھ کر گیا میں اس کی گردن اڑا دوں گا. تم میرے بھتیجے کی بات بھی نہیں سنتے ہو، پتہ بھی نہیں کرتے ہو کہ کیوں بلایا. تو جن کا یہ کردار رہا ہو ادھر قرآن کریم
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو موسمی اثرات سے محفوظ کرنے والی چادر اور کمبل. اب وہ چادر کتنی دیر؟ دیکھیے ابھی یہ سردیاں آئی ہیں، آج پہلے دن دھوپ نکلی تو بہت سارے لوگ چادر بھی گھر بھول گئے، کوٹ اور جرسیاں بھی اتر گئی. تو وہ جو چند دن دھوپ نہیں نکلی تھی ان دنوں چادروں نے ہمارے جسموں کو محفوظ کیا. ایسے ہی ہے، موسمی اثرات سے بچایا. تو آقا علیہ السلام چونکہ عرب کے خطے میں رہنے والے تھے، وہاں تو سردیاں ہوتی ہی چند دن کی. وہ چند دن چادر اوڑھی تو رب کائنات کو اتنی پسند آئی کہ اس چادر نے میرے مصطفیٰ کو ٹھنڈک سے محفوظ کیا تو قرآن کی زینت بنا دیا. یا ایھا المزمل، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اے چادر اوڑھنے والے اللہ کیا بات. اور کمبل نے کچھ دن محفوظ رکھا میرے آقا کو ٹھنڈ سے. تو رب تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المدثر، اے میرے مصطفیٰ کی حفاظت کرنے والے کمبل، کیا بات. موسمی اثرات سے بچایا. تو جن چچا جان نے 40 برس تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بن کے کھڑے رہے ہوں اور بچایا ہو، آج ہمیں کوئی اختیار ہے کہ ہم ان پہ انگلیاں اٹھائیں؟ ادب کرنا چاہیے. ہم تو ادب والے ہیں، احترام والے ہیں. تو عزیزان گرامی قدر، پھر شیب ابی طالب کا منظر دیکھیے. کم و بیش 3 سال شیب ابی طالب میں رہے. اب وہاں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی شہر کے اندر بیت اللہ بھی ہے، گھر کعبہ بھی ہے، وہاں نہیں اس گھاٹی کے اندر 3 سال تک رہے. اور 3 سال تک وہ بیت اللہ شریف کے جن کے پاس کنجیاں تھیں وہ بھی میرے آقا کے ساتھ وہیں پر رہے. سردار قریش کو کر نازو نعمت میں پلے ہوئے میرے آقا کے ساتھ شیب ابی طالب میں پتے کھا کے گزارا کرتے. اور جب رات آتی تھی نا تو سارے لوگوں کو، سارے خاندان کے لوگ جب سو جاتے ہو تو اب جناب ابو طالب کا کیا کام ہوتا؟ اپنا بیٹا ایک ساتھ لیا جو بستر آقا علیہ السلام کا ہوتا، جہاں آقا آرام فرما ہوتے. رات کو جاتے اور کہتے کہ بھتیجے محمد آپ اٹھیے یہاں سے صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی مخبری نہ کرتے اور آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچاتے، شہید نہ کرتے. آپ اٹھیے، آپ کے بستر پہ میرا بیٹا سو جائے گا. 3 سال ہر رات باری باری اپنے بیٹوں کو بستر مصطفیٰ پہ سلانے والے کہ اگر کوئی نقصان پہنچائے تو میرا بیٹا شہید ہوتا ہے تو ہو جائے، مگر مصطفیٰ کریم کو کچھ نہ ہو. وہاں پھر ان پہ انگلیاں اٹھائیں. ان کے حوالے سے ہمیشہ ادب کا دامن تھام کے رکھیں. عزیزان گرامی قدر، پھر میرے آقا علیہ السلام کا معمول، آپ کی حیات مبارکہ میں 1 سال ایسا آیا جس میں آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کا وصال ہوا، اور آپ کے چچا جان جناب ابو طالب کا وصال ہوا. تو اس پورے سال میرے آقا مسکرائے گئے، میرے آقا غمگین رہے، حزین رہے. آقا علیہ السلام پورا سال، اور اس کو سیرت طیبہ میں عام الحزن کہا جاتا، غم کا سال کہا جاتا. آقا تو ان کے لیے غمگین ہو اور ہم ان پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں اس دور میں. تو عزیزان گرامی قدر، یہ تو میرے آقا علیہ السلام کے بھائی، آپ کے داماد سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کہ نسب کی شان ہے کہ جو نسب مصطفیٰ کریم کا وہی ان کا، اور جو نسل ان کی مرتضیٰ کی وہی نسل مصطفیٰ کی قیامت کا. ہم ان کا مقابلہ آپس میں کسی اور کے ساتھ نہیں کر سکتے. ہم سارے ادب والے ہیں
اور سب کا عمل کرنے والے. فضیلتیں اور شانیں ہر ایک کی الگ الگ ہیں. جس طرح سیدنا بلال کی مثال عرض کر دی. تو ہم صراط مستقیم کی بات کر رہے تھے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں شعور دیا، شعور کے بعد مقصد دیا اور استقامت دی. فرمایا جو جو اس صراط مستقیم پہ قرآن والوں کے ساتھ جڑ جائے گا وہ اس راستے سے منزل مقصود تک پہنچ جائے گا. اب قرآن والے کون ہیں؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، کہ علی قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور قرآن علی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. لن یفترقا، یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہو سکتے. حتی یردا علی الحوض، جہاں تک کہ حوض کوثر پر بھی اکٹھے ہوں. حوض کوثر پر بھی اکٹھے ہوں گے اور وہی سیدنا علی بن مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم. آپ ایک روز آقا علیہ السلام گھر میں ایک پالتو پرندہ رکھا. اس پرندے کو آقا علیہ السلام نے ذبح کیا. اس سے ایک بات واضح ہوئی کہ گھر کے اندر پرندہ رکھنا یہ میرے آقا کی سنت ہے. صرف بکری رکھنا ہی سنت نہیں، پرندہ رکھنا بھی سنت ہے. لیکن پرندہ بازی کے لیے نہ ہو، لڑائیوں کے لیے نہ ہو، جوئے کے لیے نہ ہو. ویسے گھر میں پرندہ رکھا، حلال پرندہ تھا، اسے ذبح کیا. حدیث پاک میں طیر کا لفظ آیا، پرندے کا نام نہیں دیا گیا. ممکن ہے کوئی تیتر ہو، بٹیر ہو یا مرغ ہو، جو بھی تھا کوئی پرندہ تھا. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے اور یہ ترمذی شریف کے حدیث پاک ہے. اور امام ترمذی نے ترمذی شریف کے باب نمبر 67 سے لے کر 15-16 ابواب مناقب علی پہ ذکر کیے. تمام ائمہ کرام ائمہ حدیث نے اور سیاستہ کے ائمہ اور ان کے علاوہ جتنے بھی محدثین گزرے ہیں اپنی اپنی کتابوں میں باب مناقب علی قائم کیا. اور امام ترمذی کا اپنا انداز تھا، انہوں نے 16-17 ابواب قائم کر دیے، چھوٹے چھوٹے ابواب مناقب علی میں. آپ فرماتے ہیں سیدنا انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے پرندہ پالا، اس کو ذبح کیا، ذبح کر کے گھر والوں کو کہا کہ اسے پکا دیجیے، سالن بنا دیجیے. جب پک کر دسترخوان پہ آیا تو آقا علیہ السلام اب اکیلے بیٹھے دسترخوان پہ دعا کرتے ہیں اللہم اعطنی بأحب الخلق الیک یاکل الطیر معی. باری تعالیٰ پوری مخلوق کے اندر جو کوئی تیرا سب سے پسندیدہ بندہ ہے اسے میرے پاس بھیج، یاکل الطیر معی، تاکہ یہ پرندے کا گوشت وہ بھی میرے ساتھ کھائے. آگے فرماتے ہیں جاء علی فاکل معہ، کہ سیدنا علی المرتضیٰ عین اسی وقت تشریف لائے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ پرندہ کھایا، نوش فرمایا. تو دیکھیے مولا کائنات رب کائنات کی بارگاہ میں بھی دعائیں مصطفیٰ کے مطابق بڑی شانوں کے حامل اور رب کی بارگاہ میں سب سے محبوب ترین. عزیزان گرامی قدر، ہمیں ان بزرگوں کا ادب، احترام اور محبت کرنی ہے اور ان کے لڑ لگ جانا ہے. ان کی محبت کا دامن، ادب کا دامن زندگی بھر کبھی چھوڑنا نہیں، اس لیے کہ وہ صراط مستقیم پہ ہمیں بھٹکنے سے بچانے والے ہیں. جس صراط مستقیم پہ شیطان بھی بیٹھا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صراطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ مولا نکال تو رہا ہے لیکن میں تیرے بندوں کو بھٹکانے کے لیے اس صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا. تو رب تعالیٰ نے وہاں پروٹیکشن کے لیے بھی بٹھا دیے کہ ان کے لڑ لگتے جاؤ
تم صراط مستقیم سے منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بآخر دعوانا